نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین و حاضرین، آج کی ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ فرعون کے جو بنی اسرائیل پر ظلم و ستم تھے اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ فرعون یہ ایک ظالم اور جابر بادشاہ گزرا ہے، اور اتنا ظالم اور جابر گزرا ہے کہ یہ پہلا وہ شخص ہے کہ جس نے یہ اعلان کیا تھا انا ربکم الاعلی، یعنی میں بہت اعلیٰ رب ہوں تمہارا۔ تو یہ اس نے جو ہے نا یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، یہ لوگوں کو کہتا تھا کہ مجھے خدا مانو۔ ہوا یوں کہ اس کو خواب آیا، اور اس خواب میں اس کو یہ بتایا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری اس سلطنت کا زوال بنے گا، اس سلطنت کو گرا دے گا، ختم کر دے گا۔ اب جب اس نے یہ بات سنی کہ میری سلطنت اور بنی اسرائیل کا ایک بچہ وہ گرا دے گا، تو اس نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ اس نے اعلان کروا دیے پوری قوم میں، پوری اس سلطنت میں، کہ جہاں بھی جس عورت کے بھی ہاں بچہ پیدا ہو، لہذا ان کے گھروں کی رکھوالی کی جائے۔ جہاں بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھو اگر وہ بچہ ہے تو فوراً اس کو قتل کر دو، اگر بچی ہے تو اس کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ یہ قرآن میں اس واقعے کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ وہ مردوں کو جو ہے نا وہ قتل کر دیتا تھا، بیٹوں کو، اور بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ اب اس طرح کرتے کرتے بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اس نے 70,000 بچوں کو قتل کیا، اور بعض میں یہ آتا ہے کہ اس نے 90,000 کے قریب لگ بھگ بچوں کو اس طرح قتل کر دیا۔ لیکن تقدیر الہی کو منظور کچھ اور تھا، اس نے یہ سب کچھ کر دیا، لیکن میرا رب جو چاہتا ہے ہوتا وہی ہے، کن فیکون کا مالک وہی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو پھر تقدیر الہی یوں غالب آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی موسیٰ علیہ السلام جس کے ذریعے اس سلطنت کو گرانا تھا، اس فرعون کو تباہ و برباد کرنا تھا، اسی موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں کر دی۔ یہ اللہ کی تقدیر تھی، اور تقدیر الہی ہمیشہ غالب آتی ہے۔ اب وہاں موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، آپ کی والدہ نے آپ کو صندوق میں ڈالا، وہ صندوق فرعون کے محل کے قریب پہنچا، پھر اس کے نوکروں چاکروں نے اس کو نکالا، محل لے کر گئے، کھولا تو بیچ میں ایک خوبصورت انتہائی حسین و جمیل ایک بچہ تھا، اس نے نکالا۔ اس کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، یہ مسلمان تھی، اور انہوں نے جب اس بچے کو دیکھا تو انہوں نے کہا اس بچے کو ہم پال لیں گے۔ بھلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تقدیر کو غالب کرنا تھا، وہ بچہ وہاں رہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یوں ایک دن فرعون کی گود میں موسیٰ علیہ السلام کھیل رہے تھے، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کو پکڑ لیا۔ جب داڑھی کو پکڑا تو وہ سمجھ گیا کہ اس نے کہا کہ یہی وہ بچہ ہے کہ جو میری سلطنت کا زوال بنے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی اپنی تقدیر الہی کو غالب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بیوی کے دل میں ڈال دیا، اس نے کہا کہ یہ بچہ ہے، اس کو کیا پتہ کہ داڑھی کا کیا ہے، داڑھی کیوں پکڑی ہے۔ تو بہرحال اس نے ایک ہیلا کیا، اور وہ ہیلا یوں کیا کہ اس نے کہا دیکھو یہ بچہ ہے۔ ایک اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا، اس نے ایک پلیٹ میں انگارے رکھے، دوسری پلیٹ میں پھول رکھے، تو اس نے فرعون کو کہا کہ دیکھو اگر یہ واقعتاً سمجھدار ہوا تو یہ انگاروں میں ہاتھ نہیں ڈالے گا، پھولوں میں ہاتھ ڈالے گا، اگر نہ سمجھ ہوا تو پھر یہ ظاہر ہے انگاروں کو پکڑ لے گا۔ تو فرعون نے کہا ٹھیک ہے، ورنہ وہ اس کو قتل کر دیتے، وہ فرعون اس کو موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیتا۔ لیکن ہوا یوں ہی کہ جب اس کی بیوی نے وہ ایک پلیٹ میں پھول رکھے، ایک میں انگارے رکھے، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے انگاروں کو ہاتھ ڈال دیا۔ تو فرعون کی بیوی نے کہا کہ دیکھا یہ بچہ ہے، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ انگارے ہیں جس سے اس کا ہاتھ جلے گا یا منہ جلے گا۔ تو یہاں بھی تقدیر الہی غالب آئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرعون نے پوری سلطنت کی عورتوں کو بلایا کہ اس بچے کو دودھ پلایا جائے، لیکن رب کی تقدیر تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کسی عورت کا دودھ نہیں لیا، یہاں تک کہ آپ کی سکی والدہ فرعون نے اس دربار میں آئی، اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی سکی والدہ کا دودھ پیا۔ تو یہ فرعون کے ظلم و ستم تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انجام پھر یوں کیا کہ اس کو غرق کر دیا، اسی دریا سے موسیٰ علیہ السلام کو پار گزار دیا، اور فرعون کو اسی دریا میں غرق اور تباہ و برباد کر دیا، اور اس کو بتا دیا کہ رب صرف وہی ہے جو وحدہ لا شریک ہے، تو رب ہونے کے قابل نہیں ہے، اور پوری دنیا کے لیے تا قیامت اس کو لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ آج بھی اس کی لاش یہ بتا رہی ہے
کہ رب وہی ہے کہ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔